بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج جو موضوع میں زیر بحث لانا چاہوں گا وہ ہے زندگی میں مخلص لوگوں کا کردار۔ ایک بڑی مشہور کہاوت ہے کہ مخلص انسان وہ ہے جو آپ کو مشکل وقت میں کام آتا ہے۔ بالکل درست ہے۔ مختلف لوگ مختلف طریقوں سے لوگوں کی جانچ پڑتال کر رہے ہوتے ہیں، ہر کسی کا اپنا طریقہ ہے اور بالکل ٹھیک ہے۔ میں اپنے نظریات آپ پر لاگو نہیں کر سکتا، آپ اپنے نظریات مجھ پر لاگو نہیں کر سکتے۔ ہر کسی کی اپنی سوچ ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ آ، کبھی جو ہمارے مخلص دوست ہوتے ہیں اپنی مشکلات کی وجہ سے انفارچونیٹلی ہمارے کام نہیں آ سک رہے ہوتے۔ مثلا میرا اگر کوئی دوست ہے اور میں اسے فون کرتا ہوں کہ میری فلاں جگہ پر گاڑی خراب ہو گئی اور مجھے ہیلپ آؤٹ کرو، اور وہ نہیں پہنچ سکتا، تو مجھے انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، اور وہ شرم کے مارے مجھے نہیں کہہ سکتا کہ میری ان وجوہات مشکلات کی بنا پر میں نہیں آ سکتا، تو بجائے اس کے کہ مجھے اس سے ناراض ہونا چاہیے، مجھے رابطوں کو ہمیشہ بحال رکھنا چاہیے اور مجھے اس سے بعد میں ڈسکس کر لینا چاہیے۔ زندگی بہت مختصر ہوتی ہے، ہمیں اپنی سوشل سپورٹ پر کبھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہمیں جان لینا چاہیے کہ اس کی مشکل کیا تھی یا کس کی کیا وجوہات تھی کہ وہ اس وقت سرکمسٹانسز کیا تھے کہ وہ ہمارے کام نہیں آ سکے، پہلی بات۔ ہاں، اگر کوئی جان بوجھ کے بھی اگر آپ کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوتا تو وہ الگ بات ہے، تو پھر آپ خود سمجھدار ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس حد تک آپ نے ان کے ساتھ اپنی دوستی کو یا سوشل سپورٹ کو قائم رکھنا ہے۔ ہمیشہ رشتے اس حد تک رکھیں، آپ دیکھیں کہ سامنے والے کا آپ کے ساتھ ریسپونس کتنا ہے۔ اگر سامنے والا 80 کی سپیڈ سے چل رہا ہے تو آپ بھی 80 تک ہی چلیں۔ اگر اس کی سپیڈ 80 ہے تو آپ اپنی رفتار کو 120 یا 130 تک مت رکھیں، اس میں آپ کو تھکاوٹ ہوگی۔ نمبر سیکنڈ، یہ صرف کام آنے کی بات نہیں ہوتی، مخلصی میں مشورے بھی شامل ہوتے ہیں۔ بہت جگہوں پر ہمیں ڈیسیجن بنانے میں مخلص لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، فیصلہ کرنے میں۔ انفارچونیٹلی ہم کبھی دوستوں سے مشورے مانگ رہے ہوتے ہیں، ہمارے دوست بڑے مخلص ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ہمیں مشورے نہیں مل رہے ہوتے۔ ہمیں اس بات کو بھی برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ انفارچونیٹلی شخصیتوں کی کچھ قسمیں ایسی بھی ہوتی ہیں، چونکہ میرا تعلق سائیکائٹری سے ہے اور ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ شخصیتوں کی کچھ قسمیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کو اپنے لیے بھی فیصلے کرنے میں مشکل ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ بیچارے خود ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں دوسرے لوگوں پر کہ ان کے فیصلے کوئی اور کرے، تو وہ خود بھی دوسروں کو مشورے نہیں دے سک رہے ہوتے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم ان سے ناراض ہوں اور ہماری ترجیحات زیادہ ہوں کہ اس نے مجھے مشورہ نہیں دیا تو وہ میرا مخلص دوست نہیں ہے، تو اس چیز کو بھی ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ ہاں بڑے بولڈ ہیں، وہ آپ کو اسٹریٹ فارورڈ بڑا اچھا مشورہ دیتے ہیں اور ان کے مشورے کافی مفید ہوتے ہیں اور آپ کو وہ چیزیں سمجھ آتی ہیں۔ میں اپنی زندگی میں دو لوگوں کا بڑا اسٹریٹ فارورڈ ان کا میں نام لینا چاہوں گا۔ میرے لائف میں ڈاکٹر وامک ہیں اور ڈاکٹر لیاقت ہالو ہیں۔ وہ بڑے اسٹریٹ فارورڈ لوگ ہیں، مجھے مشورہ چاہیے ہوتا ہے میں ان سے ڈسکس کرتا ہوں، وہ میری ویڈیوز کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو مجھے کوئی مشکل نہیں ہوتی، میں ان سے ڈسکس کر لیتا ہوں اور کافی چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ خیر، کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک، تو یہ ہو گئی مشوروں کی بات۔ اس کے ساتھ ساتھ تیسری جو بات مخلصی کی آتی ہے وہ ہے اونرشپ، کہ مخلص لوگوں کے کردار میں ایک چیز وہ آتی ہے کہ آپ کی کوئی ذمہ داری لیں۔ ٹھیک، مثال کے طور پہ ذمہ داری لینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے جو مخلص لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کے آئیڈیاز کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ کے نوشنز کی، نظریے کی سپورٹ کرتے ہیں، آپ کی آسان الفاظ میں آپ کی ذمہ داری لیتے ہیں کہ ہاں اچھا فواد، ہاں یہ تو ہمارا اپنا ہی آدمی ہے، ہاں یہ تو ہمارے ریلیٹیو ہیں، ہاں یہ تو اپنے ہی ہیں، اور ان کا آپ پر کانفیڈنس ہوتا ہے اور میرا ان پر کانفیڈنس ہوتا ہے۔ اسے کہتے ہیں اونرشپ، اسے کہتے ہیں سینس آف ٹرسٹ۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایسا جہاں پر ٹرسٹ کا ریلیشن شپ ہو تو وہاں پر بہت کم گنجائش ہوتی ہے کہ کوئی اور ایسے رشتوں میں فائدہ لیں۔ ایسے رشتوں میں جہاں پر اونرشپ ہوتی ہے، ٹرسٹ ہوتا ہے، تو وہاں پر کوآرڈینیشن بہت اچھی ہوتی ہے۔ جہاں پر رشتوں میں کوآرڈینیشن بہت اچھی ہوتی ہے تو تیسرا انسان یا تیسری پارٹی وہ فائدہ نہیں لے سکتی۔ یاد رکھیں، اگر میں آج صبح ہی کلینک میں ایک اٹینڈنٹ کو مثال دے رہا تھا کہ اگر دو گھر میں دو مالک رہ رہے ہیں اور
وہاں پر کام کرنے والے نوکر کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی آپس میں کوآرڈینیشن صحیح نہیں ہے، تو فائدہ لے گا یا نہیں لے گا. ٹھیک. تو یہ چند چیزیں ہوتی ہیں رشتوں کے اعتبار سے. تو ان میں جانچ پڑتال کرنی چاہیے، ان کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. یہ چھوٹی چھوٹی سی باریک باتیں ہیں رویے کی، جو میں خود سیکھ رہا ہوتا ہوں. کافی چیزیں میں اپنے دوستوں سے، سینئر سے سیکھتا ہوں، اور جو پریکٹیکل لائف کی باتیں ہوتی ہیں اور جو کہ سائنٹیفکلی پروون بھی ہوتی ہیں، تو میں سوچ رہا ہوتا ہوں کہ ان کو آپ تک کنوے کیا جائے تاکہ ہم ان سے میوچولی فائدہ اٹھا سکیں. بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. اللہ حافظ.